آج ہم ایک اہم ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وچ از بریکس۔ بریکس ایک بین الحکومتی تنظیم ہے جس میں 5 اہم ممالک شامل ہیں: برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ۔ یہ تنظیم تیزی سے ترقی پذیر معیشتوں کے حامل ممالک کے تعاون اور ترقی کے لیے قائم کی گئی ہے۔ بریکس کا مقصد عالمی سیاست، معیشت اور ترقیاتی مسائل میں ان ممالک کے کردار کو مضبوط بنانا اور ترقی پذیر دنیا کے مفادات کی نمائندگی کرنا ہے۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بریکس کی تشکیل۔ نمبر 1، 2001۔ گولڈمین سیکس کے ماہر معاشیات جیم اونیل نے پہلی بار بریک کی اصطلاح متعارف کروائی، جس کا مقصد ان ممالک کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معیشتوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ نمبر 2، 2006۔ ان ممالک نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے دوران غیر رسمی ملاقات کی اور ایک گروپ کے طور پر کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر 3، 2010۔ جنوبی افریقہ کو شامل کیا گیا اور تنظیم کا نام بریکس سے بریکس ہو گیا۔ بریکس کے مقاصد: عالمی معیشت میں ترقی پذیر ممالک کا کردار بڑھانا۔ نمبر 2، عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF اور ورلڈ بینک میں اصلاحات کے لیے دباؤ ڈالنا۔ نمبر 3، ترقی پذیر ممالک کے درمیان تجارتی، اقتصادی اور تکنیکی تعاون کو مضبوط بنانا۔ نمبر 4، کثیر قطبی عالمی نظام کی تشکیل اور مغربی ممالک کے غلبے کو چیلنج کرنا۔ نمبر 5، پائیدار ترقی، غربت کے خاتمے اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں کرنا۔ بریکس کی اہم کامیابیاں۔ نمبر 1، NDP۔ 2014 میں بریکس ممالک نے ایک ترقیاتی بینک قائم کیا جس کا مقصد بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں اور پائیدار ترقی منصوبوں کو مالی امداد فراہم کرنا ہے۔ نمبر 2، CRA۔ مالی بحران سے بچاؤ کے لیے ایک فنڈ قائم کیا گیا ہے جو ممبر ممالک کو ضرورت پڑنے پر مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 3، علاقائی ترقی۔ توانائی، تجارت اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ممبر ممالک کے درمیان تعاون کو بڑھانا۔ نمبر 4، سالانہ اجلاس۔ بریکس ممالک ہر سال ایک سربراہی اجلاس منعقد کرتے ہیں جہاں عالمی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے اور مشترکہ لائحہ عمل تیار کیا جاتا ہے۔ بریکس کی خصوصیات۔ نمبر 1، عالمی معیشت میں حصہ۔ بریکس ممالک دنیا کی تقریباً 40% آبادی اور 25% عالمی GDP کے حامل ہیں۔ نمبر 2، وسائل کی دولت۔ یہ ممالک قدرتی وسائل جیسے تیل، گیس، معدنیات اور زرعی پیداوار میں خود کفیل ہیں۔ نمبر 3، کثیر جہتی تعاون۔ بریکس ممالک تعلیم، صحت، توانائی، ڈیجیٹل معیشت اور موسمیاتی تبدیلیوں جیسے شعبوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں بریکس کے لیے چیلنجز۔ نمبر 1، مختلف مفادات۔ بریکس ممالک کے درمیان سیاسی اور اقتصادی اختلافات ہیں جو گروپ کے اتحاد کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، عالمی سطح پر اثر وسوخ۔ امریکہ اور یورپی یونین کی بالادستی کے سبب بریکس کو عالمی سطح پر اپنی حیثیت مضبوط کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ نمبر 3، معاشی عدم استحکام۔ ممبر ممالک کی معیشتیں اکثر عالمی معاشی اتار چڑھاؤ سے متاثر ہوتی ہیں۔ بریکس کی اہمیت۔ نمبر 1، عالمی سیاست میں تبدیلی۔ بریکس ایک متبادل عالمی نظام کی تشکیل کے لیے کام کر رہا ہے جو ترقی پذیر ممالک کے مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ نمبر 2، جنوب جنوب تعاون۔ یہ تنظیم ترقی پذیر ممالک کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کی ایک کامیاب مثال ہے۔ نمبر 3، مستقبل کی طاقت۔ بریکس ممالک کی معیشتیں مستقبل میں عالمی معیشت کا بڑا حصہ بن سکتی ہے اور ان کا اثر و رسوخ بڑھایا جا رہا ہے۔ بریکس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ترقی پذیر ممالک کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور انہیں عالمی سیاست و معیشت میں اپنا آواز بلند کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ یہ گروپ چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے لیکن اس کی بڑھتی ہوئی اہمیت اسے مستقبل میں ایک بڑی طاقت بنا سکتی ہے۔ ناؤ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں امریکہ کو بریکس سے کیا پریشانی ہے۔
بریکس امریکہ کے لیے مختلف شعبوں میں چیلنجز پیدا کر رہے ہیں، خاص طور پر عالمی سیاست، معیشت اور مالیاتی نظام میں۔ یہ تنظیم ترقی پذیر ممالک کے اتحاد کے ذریعے مغربی ممالک، خاص طور پر امریکہ کے غلبے کو چیلنج کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ڈالر کی بالادستی کا چیلنج۔ بریکس ممالک نے عالمی تجارت اور مالیات میں امریکی ڈالر پر انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات کیے، جیسا کہ اپنی مقامی کرنسیوں میں تجارت کو فروغ دینا۔ مثال کے طور پر چین اور روس پہلے ہی باہمی تجارت میں ڈالر کی بجائے یوان اور روبل استعمال کر رہے ہیں۔ 2023 میں بریکس نے ایک مشترکہ کرنسی متعارف کرانے کے امکان پر بات کی، جس کا مقصد امریکی ڈالر کے غلبے کو کم کرنا ہے۔ نمبر 2، NDP۔ بریکس نے اپنی ترقیاتی ضروریات پورا کرنے کے لیے NDP قائم کیا، جو ورلڈ بینک اور IMF کے متبادل کے طور پر کام کر رہے ہیں، جہاں امریکہ کا غلبہ ہے۔ امریکہ کے قطبی حکمرانی کو چیلنج کرنے کے لیے بریکس ایک کثیر القطبی عالمی نظام کی حمایت کرتا ہے، جہاں مختلف ممالک اور خطے مل کر عالمی معاملات کا فیصلہ کریں۔ یہ تنظیم مغربی ممالک کی بجائے ترقی پذیر ممالک کے مسائل کو ترجیح دیتی ہے اور امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کو متوازن کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ بریکس خاص طور پر روس، چین اور برازیل تیل، گیس اور دیگر قدرتی وسائل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جو عالمی توانائی مارکیٹ میں امریکہ کے اثر و رسوخ کو محدود کرتے ہیں۔ روس بریکس کا رکن دنیا کا ایک بہت بڑا توانائی فراہم کنندہ ہے، امریکہ کی پابندیوں کے باوجود اپنی توانائی کی تجارت کو بڑھانے میں کامیاب رہا ہے۔ چین اور روس بریکس کے اہم ارکان ہیں، جو پہلے ہی مختلف خطوں میں امریکہ کی خارجہ پالیسیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ روس کا مغربی ممالک کے خلاف سخت موقف امریکہ کے لیے چیلنجز پیدا کر رہا ہے۔ بریکس ترقی پذیر ممالک کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے، جو پہلے امریکی امداد یا حمایت پر انحصار کرتے تھے۔ بریکس کی وجہ سے یہ ممالک اب ایک متبادل اتحاد دیکھ رہے ہیں۔ بریکس ممالک باہمی تجارت کو فروغ دے رہے ہیں، جس سے امریکہ کی تجارتی اجارہ داری کو خطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ چین بریکس کا سب سے بڑا رکن ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، جو امریکہ کی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے مسابقت کا باعث ہے۔ بریکس اپنی سفارتکاری کے ذریعے مختلف خطوں میں مغربی اتحاد کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر جنوبی افریقہ اور برازیل جیسے ممالک، جو کبھی امریکہ کے قریب سمجھے جاتے، اب بریکس کے پلیٹ فارم سے مغربی پالیسیوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ امریکہ اپنی یورپی اور ایشیائی اتحادیوں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنا رہا ہے تاکہ بریکس کے اثرات کو محدود کیا جا سکے۔ امریکہ اب بھی IMF اور ورلڈ بینک جیسے اداروں میں غالب حیثیت رکھتا ہے، جو بریکس کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ بریکس کی کوشش امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج ہے، خاص طور پر عالمی سیاست اور معیشت میں۔ اگرچہ امریکہ اب بھی عالمی سطح پر ایک بہت بڑی طاقت ہے، لیکن بریکس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ترقی پذیر ممالک کو ایک متبادل راستہ فراہم کر رہا ہے، جو عالمی نظام میں بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔